اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخوۃ المؤمنین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد، ہم غزوہ بدر کا ختم ہونے اور وہاں پر پورے 70 اسیرہ قیدی ساتھ میں لے کر بمائے غنیمت بڑی فتح نبی علیہ السلام وہاں سے 3 دن کے بعد کوچ کر گئے، اور کفار تو پہلے ہی سے بھاگ گئے تھے۔ یہ 3 دن ٹھہرنا بمائے جنگ کے ساتھ یہ اس لیے تھا تاکہ یا تو ان کے پیچھے کوئی امداد نہیں آ جائے، دوبارہ جنگ نہیں چھیڑ جائے، یا ان کو خوفزدہ کرے کہ دیکھو ابھی بھی وہ جمع ہوئے ہیں اور تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ کچھ تو ان کے پیچھے جا کر کے ان کو پکڑ بھی لیا پیچھے سے۔ ان اسیرہ میں نبی علیہ السلام کی بنی ہاشم کے 3 جنگجو بھی پکڑے گئے ہیں، تینوں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم نے بڑی مدد کی۔ ابو طالب نے یہ کیا، وہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کیا، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یتیمی کی دور میں ان کے چاچا کے پاس رہے، یہ بات صحیح ہے، اور کہاں جاتے؟ جس کی گھر بار بھی نہیں ہو، یتیم بھی ہو، ماں بھی رخلت کر گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بعد سب سے زیادہ جو مخالفت کفار نے کی بڑے بڑے امام میں سے ولید بن معیرہ، ابو جہل اور دوسرے جو تھے بڑے بڑے، سب جب گن کر کے بڑا ٹائم ضائع ہو جائیں گے، تو ان میں پیش بنو ہاشم والے بھی تھے۔ ابو لہب تو سب سے زیادہ پیش تھا، اور اب جب کہ جنگ بدر میں عباس رضی اللہ ابھی پھر مسلمان ہوئے، پکڑے گئے، بلکہ یہ آخر تک لڑ بھی رہے تھے، سب باغ چلے گئے، اور ان کے ساتھ جو گروہ تھا وہ دعوے دوے کر کے لڑ رہے تھے، پیچھے سے اور مجاہدین کے بڑے دستے نے آ کر کے ان کو پکڑا، اسیری بنایا۔ تو دیکھو، جب اپنے گھر کا بیدی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہو تو اب کیا سوچیں گے؟ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بنو ہاشم پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، بنو امیہ، ایک بات یاد رکھو میرے بھائیو، بنو امیہ نے پورے طور پر نبی علیہ السلام کی سپورٹ کی، مدد کی، ان کے ساتھ ہجرت کی، ان کے ساتھ دیا،
مددگار بنے، خوارین بنے۔ دیکھو اب جو خرافات کوفہ والے، اشرار کوفہ بڑھ چڑھ کر کے بنو ہاشم کو رسالت مآب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام کرنے میں یہ لوگ ان کو پیش بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان اشراروں کے پیچھے مت لگو، یہ جھوٹ بول بول کر کے من گڑت حدیث بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ عباسیون ہے اور یہ فاطمیون ہے اور یہ وہ ہے اور یہ علیون ہے، بس اس کے پیچھے سارا رولا پڑا ہوا ہے۔ یہی ہمیں تسبیح بنا کر کے ہمیں گما پھراتا رہتا ہے، فاطمیون کو، علیون کو، عباسیون کو۔ حالانکہ یہ ہاشمیہ والے ان کے سخت مخالف تھے جو بڑے تھے۔ ایک حمزہ رضی اللہ سیدنا، وہ بھی کم عمری میں نوجوانوں میں مسلمان ہوئے۔ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی سرداری نہیں تھی، اور سیدنا علی بھی یہی حال ہے، کوئی سرداری اور کوئی لیڈرشپ ان کے پاس نہیں تھی جو یہ مسلمان ہوئے۔ سب سے بڑی جو لیڈرشپ تھی ان کا بنو ہاشمیہ کا، اور رسالت مآب کی سخت خلاف اور دشمن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کو بھی بڑکاوا مل گیا اور وہ بڑھ کر کے نبی علیہ السلام کی اور قرآن کریم کی آیاتوں کے خلاف بولنے لگے، لڑتے رہیں، یہاں تک ان کو مل گیا سپورٹ کہ نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا مکے میں۔ مومنان جو مسلمان ہوئے نئے انہوں نے اس وقت میں فرض نماز تو نہیں تھی، عام نماز صرف دعواتی نماز تھی 3 وقت کی، وہ بھی مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ مجال ہے جو پڑھے، صرف نبی علیہ السلام کبھی کبھار وہاں جا کر کے کچھ نوافل پڑھتے تھے، جماعت کی تو دور کی بات ہے جماعت ہونی۔ تو اس دشمنی میں، اس پاور خلاف میں، جو اس کے خلاف پازیٹیو پاور جو بنا ہوا تھا، اس میں بنو ہاشمیہ پیش تھے۔ اب یہ خرافات کوفہ والے، ائمت خرافات کوفہ اور اشرار کوفہ، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب خرافات والے، خرافات کوفہ کی پیداوار ہے۔ یہ ابھی ہمارے سامنے اچھال کر کے بنو ہاشمیہ کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہم حقیقت کہیں گے، واللہ باللہ سمت اللہ، ہم صرف حقیقت بیان کریں گے۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے تکلیفی اٹھائی اسلام میں، ہجرت کیے اور مال اور حال چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر حبشہ اور ادھر ادھر گئے، اور نبی علیہ السلام کی جتے بن کر کے اس کا ساتھ دیتے رہے، اس کو تسلی دیتے رہے، وہ بنو امیہ ہی تھے، وہ غیر ہاشمیہ تھے۔ ایک بھی بندہ سردار یا بڑا اشرارو
اشرار کوفہ آپ ثابت کر دو، ان کے 10 چاچوں میں سے جو سب بڑے قریب ہوتے ہیں، نسب کے عصبہ ہوتے ہیں، صرف ایک سیدنا حمزہ کو، جو وہ بھی نیا جوان ہوا تھا، اس کے پاس کوئی اتھارٹی پاور نہیں تھی، کسی نے ساتھ دیا ہو تو اے اشرارو آ کر کے بتاؤ، الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ سب سے دشمنی میں آگے آگے بنو ہاشمیہ تھے، انہوں نے ان کا کوئی سپورٹ نہیں کیا، قریش کی ارغال سے ان کو نہیں بچایا، صرف اتنا بول کر کے کہ مارو نہیں، یہ ہمارے بھتیجا ہے بھتیجا ہے۔ لیکن وہی چاچے ان کے خلاف، ان کے پیچھے پیچھے تقریریں کر کے ان کی رسالت کو، قرآن کریم کے آیات کو اور جھٹلانے کی، اور جھوٹا ساحر مجنون اور دیوانہ کہہ کر کے اور قریش کو بڑکا کر کے ان کے پیچھے لگا دیتے تھے۔ اور آج ان بنو امیہ بیچاروں کا، جنہوں نے ہجرت کی، لوٹے پوٹے، ان کے تائید کی، ان کے ساتھ رہے، ان کے پہرے دار رہے، وہ یہ اشرار کوفہ، یہ منعوس، یہ مجوس ذہانت کے لوگ، جو بھی ہو، چاہے سنی ہو اور شیعہ ہو یا کوئی اور مرزائی ہو، یہ جیلم کی پیداوار ہو، سامری کی، جیلم کے سامری بھی منہ موڑ موڑ کر کے، بڑے آنکھ نکال کر کے ہاشمیہ کو سپورٹ دینے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ارے سامری، شرم تم کو مگر آتا نہیں، آپ نے تاریخ نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں بڑا جھوٹا ہے، اور جھوٹوں کا جھوٹا سردار بھی ہے، سامری ہے۔ میں کہتا ہوں بنو ہاشم نے رسالت مآب کی خلاف کی، شدید مخالفت کی، سوائے ایک دو نوجوانوں کے جو ان کے پاس کچھ اتھارٹی پاور تھی ہی نہیں، اور نہ کوئی ان کو ماننے والے تھے، کوئی سرداری بھی نہیں تھے۔ آج کل وہی اب ہمارے سامنے بڑا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہوں تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ ان گندے اور فاحش اور کذاب یہ جو بول بالنے والے ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑو، حقیقت جانو۔ واللہ باللہ ثم تاللہ، جتنا بھی آپ جھوٹ بولو گے، جتنے بھی خرافات پھیلاؤ گے، اور جتنے بھی آپ دل میں خوش رہو گے، بنو ہاشمیہ کو پیش کر کے، غلط پروپیگنڈا کر کے آپ خوش رہیں گے، لیکن اب خسارے میں ہے، سب یہ خسارے میں ہے۔ جب سب قریش بھاگ گئے، چلے گئے، پھر بھی عباس کھڑا رہا چند آدمیوں کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ بدبختو، تاریخ دیکھو، آؤ، جب کہ پیچھے سے دوسرے دستہ مجاہدین کے، اور اس کو بولا نیچے اترو،
اور تیر سیدھا کیے ان کے اوپر، تب اتار کر کے ہاتھ باندھ کر کے عباس بن عبد المطلب، ابو طالب کے بیٹے عقیل بن ابی طالب، نوافل بن حارث بن عبد المطلب، یہ تینوں کو قیدی بنایا گیا۔ بہرحال آپ کے گندے خرافات آخر ایک دن دم توڑیں گے، اور کبار صحابہ، عزت مند بزرگ صحابہ کے پیچھے بڑے نفرت انگیز اور بڑے خبیث بیانات دیتے ہو۔ سارے کوفے والے اشرار بھی اور جیلم کا سامری بھی یہ ان میں شامل ہے۔ اب جب کہ بدر والے سب مدینے پہنچ گئے، کہیں سے ادھر ادھر سے سارے جمع ہو گئے، تو مشورہ ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ سب کو بلا کر کے جو مہاجرین یہاں ہے، ان کے جو بھی رشتہ دار اسیرہ میں پکڑے گئے ہیں، وہ ان کو حوالے کرو، ان کو سب، اور سب کے گردنیں مارو۔ پہلے مجھے میرے قبیلہ کے بندے میرے سامنے پیش کرو، جو بھی ہو میں ان کا سر اتار دوں گا، گردن پر تلوار ماروں گا، اس کے بعد علی کو بولوں گا کہ آپ ایسا کریں، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے سب کو بولوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا مشورہ سن کے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری طرف آ کر کے پھر یہی مطالبہ کیا، پھر بھی نہ منظور کیا، تیسری دفعہ بھی کہا۔ جب تیسری دفعہ بھی نبی علیہ السلام نے منہ موڑا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ میں بڑا ملامت ہوا اپنے آپ میں، اور بڑا غمزدہ ہو گیا کہ میں نے کیوں ایسا کہا۔ ایک انصاری، اس کا نام تو ابھی ڈھونڈنے میں تھوڑا دقت ہوگا، مگر انصاری میں سے ایک سردار نے کہا، اس سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مدینے میں بہت اشجار ہے، درخت ہے بہت سارے، اور بہت سارے سوکھے ہوئے درخت بھی پڑے ہیں ہر گھر کے سامنے آگ لگانے کے لیے، سب لاؤ، آگ جلاؤ، اور ان سب کو 70 کا اس میں پھینکو، جلاؤ، زندہ جلاؤ ان کو، یہ کافر ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منہ موڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے بڑے آل قریش میں سے ہے، کچھ ہمارے اپنے کچھ پرائے ہیں، اور یہ ہماری قوم تو ہے، ایسا کیوں نہ کرے کہ ان سے فدیہ لے لے، بغیر فدیہ کسی کو معاف نہیں کریں، اور اس سے ہم لوگوں کی مالی اعانت بھی ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گے، اوزار خریدیں گے لڑنے کے لیے، جتے بنانے میں کام آئے گا۔
اور کیا عجب کہ یہ کل مسلمان بھی ہو جائے اور بڑے اچھے مسلمان بنے، اس لیے ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند آیا اور فدیہ لینے کا حکم صادر کیا۔ جب پتہ ان کو چلا کہ عباس بھی قید میں آ گئے ہیں اور دو ان کے بھتیجے وہ بھی قید ہے اور ایک ان کا طرفدار خلیف جو تھا وہ بھی ساتھ میں ہے، لیکن جس انصاری کے پاس یہ قید ہے سردار کے پاس، انہوں نے قسم کھایا ہوا ہے کہ میں ان کا گردن اتاروں گا، میں ان کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا ہے۔ رات ہوئی، نبی علیہ السلام گھر گئے، فیصلہ رہا تو نبی علیہ السلام سارا رات سوئے نہیں ہے۔ ام المومنین کہتا ہے کہ بڑے دکھ اور غم میں تھے نبی علیہ السلام کہ میرا چاچا قید ہے اور وہ لوگ ان کا سر اتارنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تب صبح جب اس غم اور درد کی ابو بکر رضی اللہ اور سیدنا عمر کو اطلاع ہوئی تو دونوں آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ ایسے ایسے عباس کو جنہوں نے اسیر بنایا ہوا ہے وہ ان کے سر اترنے پر کڑا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر دونوں جا کر کے اس انصاری کے پاس گئے۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، سردار تھا اور ان کے پورا گارڈ ان کے پاس تھی۔ دعا سلام ہوئی وغیرہ وغیرہ بیٹھک ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو عباس کو اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو آپ چھوڑ دے فدیہ لے کر کے، ہم اس کے لیے محنت کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ باہر نکلے، یہ بڑے ناراض ہوئے، واپس آ گئے۔ کہا کہ ہم ایک بات آج سے پوچھتے ہیں، اگر ہم کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہو اور آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ اگر یہ بات ہے اور آپ اس کا صفائی کر سکتے ہیں خلفیہ کہ واقعی ہم کو بھیجے گئے ہیں تو ہم ان کو دے دیتے ہیں، یہ لو بغیر فدیے اور کچھ لیے ہوئے میں ان کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے صفائی کر دی کہ واقعی نبی علیہ السلام سوئے نہیں تھے، پورے رات نہیں سوئے اور ابھی بھی وہ مانگ کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا قدر کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، آپ ان کو قدر رکھو، رسول اللہ ہے، ان کا چاچا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے لا کے پیش کر دیے کہ جاؤ لے کے جاؤ۔ تب وہ ان کو لے کے چلے۔ سیدنا عمر کہتا رہا سارے راستے میں کہ دیکھو عباس، آپ مسلمان ہو جاؤ، واللہ اگر آپ مسلمان ہو گئے تو میرے والد خطاب مسلمان ہونے سے اتنا ہم خوش نہیں ہوتے جتنا کہ آپ کے اسلام لانے پر ہم خوش ہو جائیں گے۔ بار بار یہی کہتے رہے اور عباس نے ہو ہاں نا نو نہیں کیا ان کے ساتھ، بلکہ اسلام نہیں لایا۔ اشرارو، اے کوفہ کے اشرارو اور سامریو، ایمان نہیں لایا۔ پھر بولتا ہوں، اے اشرار کوفہ، اے خرافات کوفہ والو،
مسلمان نہیں ہوئے لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیے گئے، تب بھی اسلام نہیں لایا تو نبی علیہ السلام نے حکم صادر کیا کہ سب سے لے لو 4,000 درہم، اور جب فدیہ آ جائے ان کو چھوڑتے جاؤ۔ ان میں سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاوند ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس بن امیہ بھی تھے۔ دیکھو داماد بھی آ گئے، داماد بھی گرفتار ہو کر کے پتہ چلا، وہ بھی سامنے لائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ فدیہ، ان کو کہو کہ فدیہ بیچ دے اور آپ چلے جاؤ۔ یہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اور عباس، سیدنا عباس کو بولا کہ آپ خود بھی فدیہ دو، دونوں بھتیجوں کو بھی دو۔ دیکھو وہ لڑکے پن میں تھے، نہیں تو ان کو اپنے اپنے بولتے تھے کہ تم خود لے کے آؤ، اور جو آپ کو ساتھی بنا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ اتحاد ہے ان کا بھی ادا کرو۔ تو چاروں اشخاص کی عباس نے فدیہ منگایا، فدیہ دیا، اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن کس حالت میں؟ اشرارو، اے اشرار کوفہ، پھر بھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ تینوں، بلکہ چاروں، جو خلیف تھا وہ بھی ساتھ میں، پیسے ادا کر کے چلے گئے۔ ابو العاص بن ربیع ایک ہار خدیجہ کبریٰ کا ان کا تھا، جو انہوں نے سونے کا اپنے بیٹی زینب، سیدنا زینب کو دیا تھا، وہ انہوں نے فدیہ میں بیچ دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو ابو العاص نے سامنے کر کے دیا، اس ہار کو دیکھتے ہوئے بہت رنجیدہ ہوئے نبی علیہ السلام، بہت زیادہ۔ خطاب اور تقریر کرتے کرتے رک گئے، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ سب تو فدیہ دے دیے، دے رہے ہیں، یہ ہار کو لے کر کے تقریر ہی بند کر دی، اور حالات بھی خراب ہو گئی۔ لوگوں نے پانی شانی پلا کر کے یا رسول اللہ یہ وہ کر کے کیا، ایسے حرکت کسی نے کی تاکہ ہم ان کا سر اتار دیں جو آپ اتنے غمگین ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس ہار کو میں دیکھ کر کے مجھے میرا دل تڑپا، میں خدیجہ کبریٰ کی یاد آ گئی، یہ ان کی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھی، جو اب میرے داماد نے لایا میرے سامنے، اس لیے مجھے درد، غم اور دکھ ہوا۔ مگر انصاف دیکھو، انصاف ہوتا ہے، بادشاہت میں بھی، رسالت میں بھی، انسانیت میں بھی، ہر جگہ رب العالمین نے جو میزان رکھا ہوا ہے عدل کا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ،
جب بات کرو، جب ہاتھ اٹھاؤ انصاف سے اٹھاؤ، اگر تمہارا کتنا بھی قریب ہو، داماد تو قریب ہی ہوتا ہے، پھر بیٹی کا ہار بھی، بیٹی بھی تو قریب ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے وہ ہار ان کو بولا آدمیوں کے ادھر جمع کرو، غنیمت میں رکھو، ان میں ڈال دیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ابو العاص مکہ روانہ ہو گیا اور یہ فدیے وغیرہ سب نے بیچ کر کے لوگ چھوڑانے لگے۔ یہاں پر اب رب العالمین کا کیا ارادہ تھا، ان کا کیا فکر تھی، وہ آیات شریفہ بھی توڑا دیکھو۔ یہ فیصلہ جو ابو بکر نے اور نبی علیہ السلام نے اور مشورہ اور دوسروں لوگوں نے کیا، رب العالمین کو بالکل پسند نہیں آیا۔ رب العالمین کو یہ اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے جو رب العالمین نے وہ تو ظاہر کیا۔ دیکھو آگے دیکھو آیات شریفہ کیا بولتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی، ما کان لنبی، نہیں چاہیے نبی کو، ان یکون لہ اسرا، کہ ان کے پاس کوئی قیدی ہو، جنگ میں کفارہ ہاتھ آ جائے اور یہ قید بنائے، بلکہ سیر مارو، حتی یسحن فی الارض، یہاں تک کہ خوب خون خرابہ ہو زمین پر۔ نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ قیدی رکھے بغیر سیر اتارے، یہاں تک کہ خوب خون بہہ جائے کفاراؤں زمین پر۔ تریدون عرض الدنیا، آپ چاہتے ہیں دنیا کے معاملات، مقربات اور دولت، کہ دولت مل جائے۔ ابو بکر نے کہا کہ اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے وغیرہ، ان کی طرف بھی رب العالمین نے اشارہ کیا، تریدون، آپ لوگ چاہتے ہیں، غرض دنیا، عرض دنیا کی، دنیا کے پیچھے مائل، واللہ یرید الآخرہ، اور رب العالمین آپ کے لیے آخرت مانگتا ہے۔ اب دنیا چاہتے ہیں، رب العالمین آپ کے لیے آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، رب کریم زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر میرے طرف سے پہلے ایک بات نہیں ٹھہری ہوئی ہوتی، میری طرف سے اگر پہلی، کیونکہ رب العالمین ہر جگہ بولتا ہے کہ میرے قول بدلی نہیں ہوتے، نہ میں بدلتا رہتا ہوں، میرا قول ایک ہی۔ اگر میں نے تمہارے لیے پہلے سے مغفرت میری طرف سے نہیں لکھی ہوئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، آپ کو بڑا سخت عذاب مل جاتا جس چیز کو تم نے لیا۔ واہ، جو فدیہ تم نے لیا
اور پرائے اور اقربا بنا کر کے اور چھوڑ دیے، اگر میری طرف سے ایک حکم پہلے سے فیصل نہیں ہوتا تو میں تم لوگوں کو بڑا سخت عذاب اس بات کے دے دیتا۔ دیکھو تو وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب کھاؤ، تم لوگوں نے لیا، مجھے پسند تو نہیں آیا، مگر میری مغفرت جو آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اب اس غنیمت کو کھاؤ، استعمال میں لاؤ، حلال سمجھ کر کے اور پاک۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک رب العالمین بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ رب العالمین کا رد عمل دیکھو کتنا سخت ہے۔ اب جب یہ آیاتی آئے، فدیہ انہوں نے لیا تھا، جبرائیل لے کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ لوگوں کا یہ عمل رب العالمین کو پسند نہیں ہوئے۔ اب یہ آیات دیکھو، اشرارو، یہ دیکھو تو نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر رونے لگے، اور ساتھ میں اور بھی اصحاب کرام، ان کو بھی رونا آیا کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو نعوذ باللہ برباد ہونے والے تھے اگر رب العالمین کا رحم نہیں ہوتی، ہم نے وہ کام کیا جو عذاب کے ہم مستحق ہوئے۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے بڑوں سے بھی، بڑوں سے بھی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے خبر ہوئی کہ نبی علیہ السلام روتے ہیں اور سیدنا ابو بکر ساتھ میں اور اصحاب کرام بھاگ کے آیا، شاید اس وقت موجود نہیں تھا۔ انہوں نے بولا یا رسول اللہ بتائیے کس نے رلایا تاکہ میں اس کا سر ماروں، بار بار بتا تو دیجئے۔ نبی علیہ السلام ادھر منہ پہ رہتا تھا، پھر رونے لگتا، پھر وہ واسطہ دے کر کے پھر ابو بکر کو واسطہ دیا کہ آخر کیا ہوئی، پھر بعد میں بولا کہ یہ تو بتاؤ کہ کون سی رونے والی بات ہے تاکہ میں بھی روؤں آپ کے پاس، اگر مجھے رونا نہ بھی آتا ہو تو روؤں۔ تب نبی علیہ السلام نے ان کے طرح منہ کر کے بولا یا ابن خطاب، یا حفص، یا ابو حفص۔ عمر رضی اللہ بولتا ہے کہ میں پہلی بار میری بیٹی حفصہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی اس کے نام سے یاد کیا، یا ابو حفص، تمہارا مشورہ رب العالمین کو پسند تھا اور ہمارا مشورہ رد کر دیا گیا ہے، پھر بھی رب العالمین نے ہمیں معاف کر دیا، مگر ہم رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی کیوں۔ یہ حال تھا۔ بہرحال رب العالمین کی طرف سے یہ جواب بھی آپ نے ابھی پڑھا اور سمجھ بھی ہوئے ہوں گے کہ اگر میرے ہاں پہلے ہی سے فیصل بات نہیں ہوتا تھا آپ لوگوں کے بارے میں، جو جنگ بدر کے بارے میں جب بدر ختم ہوئی، شکست ہوئی، تو رب العالمین نے کہا کہ دوسری جگہ میں کہ میں ان سے راضی ہوا، میں ان مومنین سے راضی ہوا، جو شہید ہوئے میں نے اس کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا، اور جو باقی رہ گئے اس زندگی میں یہ جو بھی اعمال کریں گے، دیکھو تو سنو میری طرف سے ان کو بخشش ہے۔
یہ کلام اگر بیچ میں آڑے نہیں آتی رب العالمین کی تو ان کو بڑا سخت عظیم عذاب ہو جاتا. تو ہم آج کل مسلمان قسمیں بھی کھاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور بڑے مفتی اور علماء بولتے ہیں اپنے آپ کو، پھر بھی بات بولتے ہوئے زبان موڑتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، اور ادھر ادھر سے خرافات بنا رہے ہیں. سنو خرافات والوں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کرے، جو نہیں ہوا ہے وہ ہو کر کے بتاتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، من گڑت خرافات بنا کر کے. یہ آیات سن کے کان کھول کر سن لو، رب العالمین کے ہاں کسی کی مغفرت نہیں ہوتی اگر ان کو پہلے سے مغفرت بدر کی وجہ سے نہیں ملی ہوتی. تو اپنے آپ کو سنبھالو، بچاؤ، زبانوں کو لگام دو، ہاتھ کو روکو، غلط پلت خرافات لکھنے سے، بول بالنے سے یہ چھوڑ دو. اس میں ہم سب کی عافیت ہے. ابھی یہ ہوئی جو قیدی تھے اور ان کا فدیہ کا حالت. اب جب بات قریش میں پہنچی کہ اتنے سارے بندے ہمارے ادھر کام آئے، قتل ہو گئے، اور ہمارے غنیمت بھی سب وہ لوٹ کر کے لے گئے، تو ہر گھر میں ماتم تھی 2-3 دن، ہر گھر میں. نوحہ کرنا تو اسلام میں حرام ہے، پھر بھی اشرار کوفہ بڑے زور و زور سے کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. نوحہ حرام ہے اسلام میں. مگر ان دنوں میں جب یہ خبر آئی، ہر قریش کے ہر گھر میں ماتم تھی اور نوحہ ہو رہی تھی. اب ہم سیدنا زینب کے بارے میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے سے مدینے کے طرف روانگی. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مدینے سے بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کے آؤ، کیونکہ ابو العاص جب پہلے ان کا واقعہ گزرا، جب وہ گرفتار ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے 2 شرطیں پیش کی. ایک یہ کہ وہ فدیہ دے، دوسرا یہ کہ آپ ہماری بیٹی کو یہاں مدینے رخصت کرنے سے نہیں روکیں گے. ابو العاص نے زبان دی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ خود آنا چاہے تو میں اس کو نہیں روکوں گا. یہ قول فعال ہو گئی، اور کہ جب بھی وہ آئے وہ آ سکتی ہے، میں ان کو روکوں گا نہیں. اس لیے زید بن حارثہ کو روانہ کیا مدینے سے کہ جا کے ان کو لے کے آؤ. مگر وہ گئے مکے میں، وہاں پر عبداللہ بن ابو بکر نے ان کو دیکھا اور بڑی آؤ بھگت کی، ان کو چائے شائے وغیرہ جو اس وقت کا جو رواج ہوتا تھا وہ کی، اور اپنے باپ کے معلومات کی، کیونکہ وہ بھی تو مدینہ میں تھے، اور دوسرے اصحاب کرام کی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ آئے کس لیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو سیدنا زینب کو لینے کے لیے آیا ہوں،
رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوں کہ ان کو لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ بڑی غلطی کی، اب اگر آپ کو سر عام لے کے روانہ ہوں گے تو یہ قریش آپ کو جانے نہیں دے گا، آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ باہر بیٹھ کر کے اطلاع بھیجتے؟ ابو العاص سے سامنا ہوا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں جانے سے تو نہیں روکتا ہوں، بالکل چلی جائے، لیکن اب ایسے سیدھا آنا ادھر، اب یہ جب سامان لے کے جائیں گی تو یہاں سے تو قریش نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال ان کو بولا آپ جا کر کے باہر کوئی جگہ ایسا ہوگا مکے سے باہر، وہاں ان کو بیٹھنے کے لیے کہا کہ میں ان کو تیار کر کے لے کے آ رہا ہوں۔ ابو العاص نے بولا۔ اب مکے میں یہ خبر پھیلی، سیدنا زینب نے اپنے سامان بند کر کے ہندہ زوجہ ابی سفیان، یہ بڑی بدماش قسم کی عورت بھی تھی اور اپنے آپ کو کچھ بولتی بھی تھی، کیونکہ سردار کی بیوی تھی، سب سے بڑے سردار کی، دولت مند بھی تھی، ہندہ نام تھی اس کا۔ یہ بھی اب عبد المطلب کے نہیں اوپر کے شاخ سے تھی، قریش میں سے تھی۔ ان کو پتہ چلا، یہ فوراً آئے اور زینب کو کہنے لگے کہ واہ واہ، اب سامان بند رہے اور بال شال سلمان رہے۔ انہوں نے بولا ہاں میں تیاری کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ ہنسی، بولا تم کو شرم نہیں آتا ہے؟ ہمارے ہر گھر میں ادھر ماتم ہے، ہوا تھوڑا کچھ پہلے، اور ابھی ان کا شوق ختم بھی نہیں ہوا ہے، اب جا رہے ہیں اس باپ کے پاس جنہوں نے ہمارے سارے بڑے قتل کیے بدر میں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے جا کے ابو سفیان کو کہا، اتنے میں یہ اونٹ پر سوار ہو کر کے کجاوے میں بیٹھی سامان بند کر کے ان کو لے جانے لگے ابو العاص۔ تو انہوں نے برچھا اٹھایا ابو سفیان نے اور کہا کہ آگے مارا اونٹ کے سامنے کہ نیچے اتارو ان کو۔ اس نے کہا میری بیوی، بولا آپ کی بیوی ہے لیکن ہم میں سے جانے دیں گے، اور یہ امید سے بھی تھی۔ بہانہ یہ بنایا کہ یہ جو ان کے پیٹ میں بچا ہے یہ قریش کا ہے، ان کو ہم جانے نہیں دیں گے، جب یہ بچہ جنیں گی ان کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، لیکن سامان ساتھ میں نہیں دیں گے جانے کو۔ ان بیچاری کو اتار لیا گیا ہندہ کی شکایت پر، اور بہت عورتیں اور بھی جمع ہو گئے اور واپس گھر گئی۔ لیکن بعد میں کچھ پتہ نہیں کون سے دن یا کس تاریخ کو زید بن حارثہ ادھر ادھر کچھ بس رہتے تھے، چوری چھپے کسی طریقے سے بھی نکال کر کے وہ مدینے لے کر گئی اور سیدھا مدینے پہنچ گئی، اور بہت چوری چھپے سے نکال کر کے لے کے گیا ان کو، ساتھ میں ان کا شوہر بھی دیا۔ بہت تھوڑا کچھ بعد پھر ابو العاص بھی مدینہ شریف آیا، مسلمان ہوا، اسلام لایا، اور بڑے صحیح طریقے سے مسلمان بنا، اور اس کو اپنے پرانے نکاح میں رہنے دیا گیا۔ کوئی بہت علماء سارے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بعد میں نکاح دوسرا ہوا، یہ وغیرہ وغیرہ، اس پر کچھ انشاءاللہ تفصیل سے کچھ نہ کچھ بات کل کریں گے اگر زندگی ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔